اس میں نے بتا چکا ہوں غالباً آپ کو کہ پاؤں کبھی جلتے ہیں کبھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بدلنا ہے. اس میں ایک چیز ہے، یعنی ہائیڈروکیفلس کی علامتیں بھی ہیں. ہائیڈروکیفلس سر کے اس وجہ سے بڑا ہونے کا نام ہے، اس کے اندر جو پانی ہے اس کے پیچھے ریڑھ کی ہڈی میں ایک سوراخ ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ ریڑھ کی ہڈی میں جاتا ہے پانی، اور اس کے اخراج کے لیے جو بھی نظام اللہ نے بنایا ہے ایک سرکولیشن میں آتا رہتا ہے. عام طور پر وہ بند ہو اگر سوراخ، یا کسی اور بیماری کی وجہ سے، انفیکشن کی وجہ سے، مجھے اس کی تفاصیل کا علم نہیں، ایلوپیتھک وجہ سے جانتے ہوں گے، مگر وہ بچہ جس کا سر بڑا ہونا شروع ہو جائے اور اس کا پانی اندر دباؤ ڈالنا شروع کرے، کچھ عرصے کے بعد اس کی آنکھوں کی پتلی چھوٹی ہونے لگتی ہے، اور جب دباؤ بڑھ جاتا ہے تو رات کو سوتے میں بڑی دردناک چیخ مارتا ہے، اور ایسا بچہ بالعموم ایلوپیتھک علاج کے قابو نہیں آتا بلکہ سرجری کا کیس بنتا ہے، اور سرجری میں بھی اس کی شفا کے امکانات بہت کم ہیں، اور اگر وہ زندہ بچے بھی تو اکثر صورتوں میں نیم پاگل یا ایک لاشا سا بن کر رہے گا. اس لیے سرجری عموماً ایڈوائزیبل نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے ہمارے کراچی کے ایک بڑے مشہور سرجن تھے، وہ ایسے بچوں کو ماں باپ کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ تم کہتے ہو تو میں کر دوں گا، لیکن 5% صرف چانس ہے، 95% اس بات کا امکان ہے کہ کسی مستقل زخم کے نتیجے میں جو دماغ کو پہنچ جائے یہ ایک مفلوج سی حالت میں رہے گا. تو اس کے لیے آپ کو ہومیوپیتھک دواؤں پر عبور بڑا ضروری ہے. سیلیشیا سب سے زیادہ مؤثر ہے اس میں، لیکن میں عموماً چھوٹی طاقت میں دیتا رہا، لیکن وہاں جہاں بچوں کا سر کچھ زیادہ بڑا ہو کر سخت ہو گیا تھا وہاں سیلیشیا نے کام نہیں کیا، اس لیے اور دوائیں تلاش کرنی چاہیے. ایپوسائنم کے متعلق بھی میں بتا چکا ہوں، وہ بھی کام آتی ہے اس میں، لیکن کیلکیریا کارب میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ ہارڈ ہونے کے باوجود وہاں یہ کام دے سکتی ہے. تو اس پہ ٹرائی کرنا چاہیے جتنا بھی وقت میرے بچے کا. بڑے ہوئے سر سے اس خیال سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ گویا اب یہ سر واپس نہیں آئے گا. ایسے بچے میں نے دیکھے ہیں جن میں جب پانی کا اخراج ہو گیا، سیلیشیا تو اس طرح فائدہ دیتی ہے کہ پانی کا اخراج کبھی کان سے کبھی آنکھوں سے جگہ جگہ سے پانی کی نکال دیتی ہے، اور رفتہ رفتہ پھر پیچھے بیماری کو بھی کیور کرتی ہے. تو ایسے بچے کا صرف آہستہ آہستہ سکڑتا ہے، وقت لیتا ہے لیکن سکڑتا ضرور ہے. لیکن جو ہارڈ ہو چکے ہوں ان میں میرا تجربہ نہیں کہ کبھی اس سے سکڑا ہو، لیکن کیلکیریا کارب میں چونکہ کلیم کیا جاتا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی صورتوں میں جب زیادہ ایڈوانس سٹیج ہو تو کیلکیریا کارب کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے، اور اگر کسی جگہ فائدہ ہو تو مجھے بھی بتایا جائے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی پوٹینسی کام دے گی. بعض دفعہ بہت اونچی طاقت کام دیتی ہے، لیکن بعض دفعہ لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کا رد عمل نہ ہو. جو اس قسم کی بیماریاں ہیں ان میں میرا نہیں خیال کہ کوئی رد عمل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جو کیلکیریا کارب ہے یا سیلیشیا، اس کا اثر دماغ کے پردوں پر نہیں ہے، اس پانی پر نہیں ہے جو ایکسوڈ ہو رہا ہے، اس کا تعلق ان ہڈیوں سے ہے یا اس ٹشو سے ہے جس نے اس کو روکا ہوا ہے. اس لیے اس میں کوئی رد عمل نہیں ہوا کرتا. ایسا آہستہ آہستہ تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے 1 لاکھ میں کیلکیریا کارب کو استعمال کرنا کوئی غیر معقول بات نہیں ہوگی، لیکن اثر چونکہ آہستہ ظاہر ہوتا ہے اس لیے 1 مہینے کے بعد ریپیٹ کیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ اس عرصے میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں.